بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے محترم عزیز، بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ اکثر غمگین، پریشان اور روتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ہر وقت غمگین اور پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ مجھ سے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے قوالی کی بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تھی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ قیامت کے روز اس سوچتا ہوں کہ کیا سزا ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسی کچھ تھا؟ کہنے لگا ہوا یوں تھا کہ ہمارے یہاں ایک کمزور سا دبلا پتلا آدمی رہتا تھا۔ لگتا تھا وہ پاگل سا تھا، مگر وہ کوئی عارف باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی، اس کا نام سیٹ تھا۔ ایک دفعہ میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو میرے گھر والے اور رشتہ دار مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ کافی دور تک آئے۔ میں نے الوداع کہا اور واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاید میرے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا شاید اب تم بھی واپس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں تو تیرے پاس جانے کا کوئی سامان ہے اور نہ ہی کوئی سواری، تو کس طرح جائے گا؟ جا واپس چلا جا۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں نے بڑا اصرار کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے، لیکن اس نے واپس جانے میں سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس طرح کو واپس چلا جائے مگر بے قصور کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا میں نے اسے اسی کی حالت پر چھوڑ دیا اور اس کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ نہ ہی راستے میں نے کسی سے اس کے بارے میں کچھ پوچھا اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ میں اپنے قافلے تک پہنچ گیا اور پھر حج کے مناسک کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ جب ہم زیادہ کر چکا ہوں اور روزق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوا تو ہمارے قافلے میں مکھیوں سے ایک منزل کے فاصلے پر پہلا ٹھہراو کیا۔ سب لوگ اپنی اپنی سواریوں سے اترے اور سب دوست اکٹھے ہو کر باتیں وغیرہ کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک میں نے شہد کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدھا میرے ہی پاس آ گیا اور مجھے سلام کہنے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے حج کر لیا؟ کہنے لگا ہاں میں نے حج کر لیا۔ پروانہ بھی لے لیا؟ کہنے لگا نہیں۔ پھر پوچھنے لگا کیا صاف پروانہ؟ میں نے کہا جو بھی آدمی حج کر لیتا ہے اسے ایک پروانہ دیا جاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حج کر لیا۔ اس پر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اس پروانے کا کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا اسے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے اور جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ اسے ساتھ لے کر حاضری کے میدان میں جا سکے، جہاں وہ فرشتوں کو پروانہ دکھا جہنم سے بچ کے اسے کہا جاتا ہے یہ بات ہے تو بھی میں مکہ چاہتا ہوں اور وہ پروانہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سخت غمگین ہو گیا کہ دیکھو پروانہ بھی صرف امیروں کو ہی دیا جاتا ہے اور غریبوں کو نہیں دیا جاتا۔ بہرحال یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور مدینہ جا کر حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیل کے روز مبارک سیاست سے بے چین آنکھوں اور پریشان دل کو ٹھنڈا کیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میں واپس مکہ گیا اور پھر وہاں سے وہ پروانہ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہاری یہ بات درست نہیں۔ اس نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ریشم کا ایک کپڑا نکالا۔ میں نے اسے جیسا نفیس اور خوبصورت کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس پر ہرے رنگ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو ڈر گیا اور خوف سے میرے بدن پر لٹ جاتی تھی ری ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بس جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جب تو نے یہ پروانہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے بتایا
میں تمہارے پاس شفٹ کا سیدھا مکہ اس وقت تمام حاجی میں مکہ سے واپس جا چکے تھے اور حرم شریف لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا، لہٰذا میں کعبہ شریف کے پاس گیا اور رب کی بارگاہ میں عرش کی اول دنیا کے بادشاہ تو امیروں کو کھری وہ پرد فضیلت دیتی ہے کہ امیروں کو ہی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور غریبوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، لیکن آج امیروں آسمان کے مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ، کیا تیرے دروازے پر بھی اس طرح ہوتا ہے؟ تو نے امیروں کو تو سب عطا فرما دیا لیکن اپنے اس غریب بندے کو محروم کر دیا۔ مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی حرم کے دروازے سے تبھی باہر نکلوں گا جب تو مجھے پروانہ ہی نہیں ہے نجات عطا فرمائے گا، جس طرح تم نے اپنے امیر بندوں کو دیا ہے۔ پھر میں نے سکون کے ساتھ ٹیک لگائی اور سو گیا۔ اچانک میں نے کسی کو اور اس کے ساتھ ہی میں نے قب آگے سے دونوں میں سے ایک ہاتھ باہر نکال کر رکھا جس کی انگلیوں میں سے یہ پروانہ موجود تھا۔ میں نے وہ پروانہ پکڑا اور اسے لے کر آ گیا۔ نصیحت کی کہانی سن کر بڑا حیران ہوا، پھر شاید مجھ سے کہنے لگا، بھائی لو میرے پروانہ بھی اپنی پروانہ کے ساتھ سنبھال کر رکھ دو اور جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ میں یہ پروانہ نہ لے لیا اور اسے چوم کر اپنی آنکھوں لگایا، سر پر رکھا اور پھر اس سے ساتھ لے کر میں آ کر میں نے ایک ڈبہ رکھا اور اس ڈبے کو صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور اس پر بھی مہر لگا دی۔ میں کبھار اس پروانے کو صندوق سے نکالا اور اس سے چوم کر آنکھوں پر لگا کر اسے پھر اسی صندوق میں واپس رکھ دیتا ہوں۔ اس طرح کا پھر سے گزر گیا اور اسی دوران زید انتقال کر کے آیا اور لوگوں نے اسے کفن پہنا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ مجھے علم ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا اور اپنی کوتاہی اور ایک دن مجھے پروانہ کا خیال آیا۔ اس صندوق کے پاس گیا، دیکھا تو اسی طرح تالا لگا ہوا تھا جس طرح میں نے لگایا تھا۔ میں نے تالا کھولا اور دیکھا اور جب اس صندوق کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، صندوق کے پاس گیا اور دیکھا کہ اسی طرح تالا لگا ہوا ہے جس طرح میں نے لگایا تھا اور وہ پروانہ اس میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں بڑا ہی پریشان ہو کر سو گیا اور میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ زید ایک بہت عالی شان چیئر پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پروانہ ہے، اور میں یہ دیکھ کر بڑا ہی حیران ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی ہستیوں کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا اللہ تعالیٰ کس کو کس چیز سے نواز دے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔